اوکے تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے طے یہ ہوا تھا ابو بکر عمر کے اسلام پر. یہ کہنے انہوں نے ان کا ادعا تھا کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ثابت کریں. ہم بالکل منتظر ہیں کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام. پلیز مجھے بات کرنے دو نا. ثابت کریں گے. میں بالکل اس موضوع سے نہیں ہٹا, میں اسی موضوع پر ہوں. میں منتظر ہوں کہ یہ کب قرآن سے اور یا شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں. میرا کیا کام ہے, مجھے بالکل استدلال میں اس مباحثے میں اس مناظرے میں حق ہے, بلکہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر ان کے کتب سے ثابت کروں کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جی. اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اور میں نے ان کی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا ہے. بالکل اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے, اور میرا پہلا دلیل یہی ہے کہ انہوں نے یہ دشمن آل رسول تھے. ابو بکر عمر دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پلیز چپ کرو نا, پلیز چپ, میری باری ہے نا شیخ صاحب, میری باری. دشمن آل رسول تھے, اور دشمنی آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کفر صریح, ارتداد واضح ہے. یہ کتاب ہے المعجم الاوسط سلیمان ابن احمد الطبرانی, جزء رابع, چاپ دار الحرمین. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 242 ہے, حدیث نمبر 4089. یہاں پر عائشہ سے روایت ہے, ما رأیت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ولا جلستا ولا مشیتا من فاطمہ. عائشہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے خلق اللہ میں, پورے عالم میں, کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ تر نہیں پایا. دین و دیانت میں, دین و ایمان میں, خوف اللہ میں, نماز میں, دین اسی کا نام ہے نا, اور جلستن بیٹھنے میں, ومشیتن چلنے میں, فاطمہ سلام اللہ علیہ. ہو بہو نماز, ہو بہو رسول, بولنا ہو بہو رسول, چلنا پھرنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت اذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقام اليها وقبل يدها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے, بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لابو اسحاق الحوینی. یا سیدہ زہرا, چپ کرو یار. یہاں پر ملاحظہ کریں, یہ ابو اسحاق حوینی بہت بڑا محدث ہے جماعت سلفیہ کا مصر میں. یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے تھے, وقبل یدها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ اقدس پر. یہاں پہ اسناد قوی, یہ بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کتاب فضائل فاطمہ الزہراء للحاکم النیسابوری, یہاں پہ ملاحظہ کریں, وقد صحت الروایہ, یہ حدیث صحیح ہے, حاکم فرماتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, بی بی سلام اللہ, وَيَسْتَقْبِلُهَا, وہ استقبال کرتے تھے, وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ, ہر دفعہ ان کے پاس جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر, بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے آپ کو صحیح حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ کرنا رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب بخاری, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ حدیث تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. یہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کے عورتوں کے سردار اور سیدہ کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کتاب صحیح مسلم ہے, ملاحظہ کریں, چاپ دار الفکر. یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها, جو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں, میری روح ہیں, جو ان کو اذیت دے مجھے اذیت دیتا ہے. جب یہ سب باتیں پتہ چل گئی تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے, مصنف ابن ابی شیبہ سے, شیعہ کتاب سے نہیں, ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ عمر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور پھر یہ احادیث میرے محترم ملاحظہ کریں, معجم کبیر طبرانی میں, یہ جلد نمبر 3 ہے, ملاحظہ کریں. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے گزرے جس میں فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین تھے. فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم, جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا ہے. اے شیخ صاحب, اب میرا مقصود کیا ہے, میرا مدعا کیا کہ شیخین کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں, اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا, اللہ کو اذیت دینا, رسول کو اذیت دینے کے مترادف ہے. کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی, کسی کے گھر, یہ اس کی اذیت کا سبب ہے, اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے خلاف اعلان جنگ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وعد لهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذاب مهين.
5 सेकंड पे आपने वक्त ले लिया. آپ مجھے بتائیں کیسے مسلمان رہے جو نبی سے جنگ کرتا ہے, نبی کی اذیت کرتا ہے, آل رسول کا دشمن ہے, وہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. بسم اللہ, میں سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت صاحب یہ سامعین ناظرین دیکھیں, یہ تو روایات جو پیش کر رہے ہیں سیدہ زہرا پاک کی عظمت کی, تو یہ تو اس طرح کی روایات اس شخص کو پیش کی جاتی ہیں جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کا قائل ہی نہ ہو, اور جو عاشق اہل بیت ہو, جن کا عقیدہ ہو من سگے درے اہل بیت را. سارے بولو, سنو نا, میرے درمیان میں نہ بولو, آپ بکلاٹ کا شکار ہو گئے. مناظر اعظم, مناظر اعظم, اتنی اختصاص کی عبارت دکھانے کی دوبارہ جرت ہی نہیں ہوئی, اور یہ عبارات پیش کر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر. سبحان اللہ, بے شمار حدیثیں ہیں, اور میں بخاری سے بھی دکھا سکتا ہوں, اور میں ہر اہل سنت کی کتاب سے, الحمدللہ اہل بیت کے ہم ترانے گانے والے ہیں صبح شام. تو یہ روایات ان کی عظمت کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اس کو پیش کی جاتی ہیں کہ جو اگلا منکر ہو. ہم تو قائل ہیں الحمدللہ, موضوع تو یہ ہے ہی نہیں. موضوع کا حصہ کوئی دروازہ توڑنا تو نہیں ہے, موضوع کا حصہ باغ فدق تو نہیں ہے, موضوع کا حصہ گھر جلانا تو نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں, اور میں مناظرے رکھوں گا اور کروں گا اللہ یاری سے, اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا. لیکن جو مناظرے کا موضوع ہے وہ ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرنا از قرآن از تفسیر شیعہ. لیکن یہ سنو نا, پیش کر رہا ہوں. پہلے میں یہ 1000 باتیں کرے, عظمت بیان کرے, سبحان اللہ, میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اہل بیت کی عظمت کو سن کے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا نہ کیا, وہ اللہ جانے, تمہاری کتب شیعہ جانے, ہماری اہل سنت کی جانے. پھر ابتدا سلیم بن کتاب سے بھی کروں گا میں, لیکن جو بات موضوع ہے اس سے پہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے, ان کی اوقات ہی نہیں ہو رہی. اس کو پتہ ہے کہ قادری سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے, مولا علی کے دروازے کا غلام ہے. سمجھ میں آئی؟ میں نے اس سے ناظرین میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں, ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کے شیعہ کا نقطہ نظر پیش میں کر رہا ہوں کہ شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بیان کریں, آپ شیعہ تمام کمنٹ کریں نا, میری بات کا جواب دینے کی جرت کیوں نہیں ہے؟ کہ مناظرہ جو طے ہوا تھا یہ لکھا ہوا ہے, اور وہ ویڈیو نکالو جو پچھلی مرتبہ طے ہوا تھا, یہ میں نے باقاعدہ طور پہ, وہ سالس بھی تھے, اور میں انشاءاللہ دین دنیا پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا. اور یہ مناظرہ ہے جو طے ہوا تھا قرآن اور تفاسیر شیعہ. اس میں موضوع یہ ہے کہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, خصوصاً شیخین کے ایمان کے اوپر بات ہوگی, اور انہوں نے اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں سورہ حجرات پر. یہ پہلے کہا ہے کہ میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, ہو چکی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں غلط استدلال کر کے بیٹھا ہوں, چاہے سنی کتب سے ماتریدی سے بھی کر کے بیٹھا نا. اگر یہ وہ عبارت بھی لاتا نا ابتدا میں, خدا کی قسم میں اس عبارت پہ بھی بحث کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن یہی میں اس مدے پہ بیٹھا ہوں. جی اللہ یاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, سے جو طے ہوا تھا کہ یہ قرآن اور شیعہ احادیث سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے, یہ پنس گئے. ان کے پاس شیعہ کتب سے, شیعہ احادیث سے, شیعہ تفاسیر سے کچھ بھی نہیں. نہ قرآن پہ ان کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں, اور نہ شیعہ حدیث سے, اور نہ شیعہ تفسیر سے. میرا موقف تھا کہ میں ان کا عدم اسلام ثابت کر رہا ہوں, اور میں ثابت کر رہا ہوں ان کی اپنی کتب سے ثابت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات پہ تو میں نے استدلال مناظرے بہت کیے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پہ دوبارہ گفتگو کروں. انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ مذمت کے الفاظ دکھا دی, میں نے اس کا جواب متعدد دفعہ دے دیا, 4-5 دفعہ دے دیا, میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کرتا. اب میرے بیچ میں نہ بولا کریں, میرے بیچ میں نہ بولا کریں. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ غلام در آل البیت علیہم السلام ہیں, آپ غلام در حیدر صفدر ہیں علیہ السلام ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلص اور مرید اور ماننے والے ہیں, تو ان کے دشمن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے نا آپ کی. ان کے دشمن پہ لعنت کریں جنہوں نے ان سے اذیت کی ہے, جنہوں نے ان کا حق کایا ہے, جن سے وہ ناراض رہی اور ناراض دنیا سے خاموش, ان کو لعنت کریں نا. تو پھر آپ جھوٹے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں, آپ ان کے حامی ہیں, آپ ان کے محب ہیں. ان کے محب ہم ہیں, ہم ان کو مانتے بھی ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں.
حمایت آپ کی ساری ہے ان کے دشمنوں کے لیے، اور ادعا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دشمن کون تھا۔ یہ کتاب ہے تمہارا تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک۔ میں کتاب سلیم ابن قیس سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب کافی سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب من لا یضر الفقیہ سے استدلال نہیں کر رہا، میں آپ کے صحیح ترین کتاب تاریخ الطبری سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے الجزء الثالث، شرکت العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے 2012 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں یہ حدیث ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ابن جریر الطبری جو آپ کے مؤرخین کا امام ہے اس نے روایت کیا۔ حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن مغیرہ عن زیاد بن کلیب قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی، عمر بن الخطاب آ گئے منزل علی علیہ السلام۔ یہ کس میں ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اگلے دن کے واقعات کے بعد ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب منزل علی علیہ السلام میں، گھر جو بیت مبارک ہے، گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام، اس پہ آ گئے۔ وفیہ طلحہ، اس میں طلحہ تھے، زبیر تھے، رجال من المہاجرین تھے، مہاجر کے کچھ لوگ تھے وہاں پر۔ فقال واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ، اور بھائی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا، شعلے لاؤں گا، آگ لاؤں گا، لکڑ لاؤں گا، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تندور میں روٹی کو جلایا جاتا ہے اس طرح سب کو جلا کر آگ کے رکھ دوں۔ آؤ ابو بکر کی بیعت کرو۔ اور بھائی ابو بکر کی بیعت اگر اس طرح لیا جاتا ہے تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت باطل ہے۔ اگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اس کے خلافت باطل ہے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دشمنی آل رسول ہے۔ اور میری طرف دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو، ایک طرف آگ لگاؤ نا۔ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ دشمنی ثابت کرے گا نا۔ دشمن رسول، سوال کا جواب دے، دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن نے پہلے رسول اللہ کی دشمنی، یہ جواب نہیں دے رہا۔ اوے بھائی جواب نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے۔ یہ دشمن رسول ثابت کرے گا۔ دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ سوال کا جواب دے، دشمن رسول کافر ہے یا مسلمان؟ جواب نہیں دے رہا بھائی، کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ عمر دشمن رسول ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر دشمن رسول ہے، جو کہتا ہے کہ میں آگ لا کے اس گھر کو جلاؤں گا۔ کس کا گھر؟ رسول کا گھر، تو یہ رسول کا دشمن ہے، اسی لیے جواب نہیں دے رہا شیخ صاحب کہ دشمن رسول۔ میں نے 3 دفعہ پوچھا ابھی ان سے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، جواب نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ فلسفہ پڑھا ہے، جواب دے دو، دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، جواب دے دو۔ I know time۔ نہیں جواب نہیں دے رہا نا، جواب نہیں، I know time، جواب نہیں دے رہا، جواب نہیں دے رہا۔ شیخ صاحب تو نے اعتراف کر لی، تیری خاموشی، تیرا سکوت، میں اپنے ٹائم میں بولوں گا، تیری لاجوابی، خاموش خاموش، میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو خاموش ہے۔ تیرا لاجوابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو جواب نہیں دے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہی ہے انہوں نے دشمنی کی ہے۔ عمر آیا کہتا میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ بھائی گھر اہل بیت کے گھر کو جلا دینا، رسول کے گھر کو جلا دینا۔ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو صحیح حدیث میں نے دکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے، بی بی کا ہاتھ چومتے تھے۔ گفتار عین رسول، عبادت عین رسول، کردار عین رسول، شکل و شمائل عین رسول، بولنے کا انداز عین رسول۔ اس کے گھر کو جلایا جاتا، اس کے گھر کو ابو بکر کی خلافت پہ کے لیے۔ اب میرے بیچ میں نہ بولا کر، شور نہ کیا کر، شور نہ کیا کر میرے بیچ میں پلیز۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کی خلافت اسلام سے خروج کا نام ہے۔ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اس طرح دھمکی نہ دیتے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔